ڈیئر اسٹوڈنٹس آف 12th کلاس، ڈائریکٹوریٹ آف اسکول ایجوکیشن جموں کی جانب سے آپ کی ہوم کلاسز کا جو پروسیس چل رہا ہے اس میں شامل ہوتے ہوئے آپ کا مدرس برکت چودھری ایک نئے سبق کے ساتھ. پیارے بچوں، مجھے یقین ہے کہ اس سے پہلے جو ہم نے آپ کی پرشن بک کے 11 اسباق پڑھے وہ آپ کو اچھی طرح سے یاد ہوں گے اور آپ نے بطور ہوم ورک ان کو اپنی نوٹ بکس پہ لکھا بھی ہوگا. آئیے آج ہم ایک نیا سبق آپ کی 12th کلاس کی پرشن بک کا شروع کریں. قبل اس کے کہ نیکسٹ لیسن سٹارٹ کیا جائے، آپ ایک کاپی اور پین اپنے پاس رکھیے اور جو بھی نئے الفاظ یا مشکل الفاظ آپ کے اس سبق میں آئیں گے اس کو آپ اپنی نوٹ بک پہ لکھتے جائیے. مجھے یقین ہے کہ آپ کو ایسا ماحول دیا جاتا ہے اور دیا جائے گا جس سے آپ ایسا محسوس کریں گے کہ آپ کلاس روم میں بیٹھے ہیں اور ہم آپ کے سامنے ہیں، لیکن پھر بھی پرشن جو ہے وہ فارن لینگویج ہے اور کوئی بھی مشکل لفظ ہے اس کو آپ اپنے ساتھ لکھتے جائیے. آئیے اپنی اسکرین پہ دیکھیے صفحہ نمبر 38 اور جس کے پاس گھر میں کتاب موجود ہے وہ دیکھیے لیسن نمبر 12 صفحہ نمبر 38 اور آپ کی اسکرین پہ بھی آ رہا ہے. آئیے شروع کرتے ہیں 12واں سبق لیسن نمبر 12 درس 12 واجہ و جملہ. پہلا لفظ ہے کشور، تو اس کو کنٹری کہتے ہیں انگلش میں، اردو میں ملک. دوسرا ہے ملت، نیشن کہتے ہیں انگلش میں، قوم اردو میں. خشکی، لینڈ یا زمین. قسمت، قسمت کا مطلب ہو گیا حصہ، پارٹ کہتے ہیں انگلش میں. دین، ریلیجن یعنی مذہب، اردو میں مذہب، فارسی میں دین اور انگلش میں ریلیجن. نیکسٹ ورڈ ہے مسلمان، مسلم بھی کہتے ہیں اردو میں اور مسلم انگلش میں بھی. کرہ، کرہ ہو گیا گلوب کو فارسی میں کرہ کہتے ہیں، گلوب ہی ہم کہتے ہیں اردو میں بھی. انگلیسی، تو انگلیسی انگلش یا انگریزی، روسی رشین یا روسی. فرانسوی، فرینچ یا فرانسی کہتے ہیں اردو میں. آلمانی، جرمن کہتے ہیں انگلش میں اور جرمنی اردو میں. امریکائی، امریکن انگلش میں اور امریکی اردو میں. بودھیائی، بدھسٹ انگلش میں اور بودھی اردو میں. چینی، چینی کو اردو میں بھی چینی، چائنیز کہتے ہیں انگلش میں. نیکسٹ ہے مسیحی، مسیحی لفظ کا مطلب عیسائی اردو میں عیسائی اور کرسچن انگلش میں. براہمن، براہمن کو اردو میں بھی براہمن اور انگلش میں بھی براہمن. تو آئیے یہ پروز کا پورشن جو ہے میں اس کو پہلے پڑھتا ہوں. آپ دیکھیے کہ تلفظ کی ادائیگی فارسی زبان میں کیسے کی جاتی ہے، اس کے بعد ہم اس کا ترجمہ یا ٹرانسلیشن کریں گے. خشکی ہائے کرائے ارض خشکی ہائے کرائے زمین را با 5 قسمت کر دے انت. نام این 5 قسمت از این قرار است. نمبر 1 آسیا، 2 اروپا، 3 افریقہ، 4 امریکائی شمالی و جنوبی، 5 استرالیا. ہر یک از این قسمت ها با کشور های مختلف تقسیم شده است و مردم در هر کشور ملت که دارای زبان و دین جدا است زندگی می کنند. ایرانی در ایران زندگی می کند و زبانش فارسی است. انگلیسی در انگلستان زندگی می کند و زبانش انگلیسی است. کشمیری در کشمیر زندگی می کند و زبانش کشمیری است. تو اس طرح سے یہ میں نے ایک بار ریڈنگ کی اس کی. اب دیکھیے اس کا ٹرانسلیشن پروز پورشن کا. خشکی ہائے کرۂ ارض را 5 قسمت کر دے اند. کرۂ ارض یا زمین کے خشکی کے حصہ کو 5 حصوں میں تقسیم کیا گیا ہے. خشکی ہائے کرۂ زمین را با 5 قسمت کر دے اند. زمین کے خشکی کے حصے کو 5 حصوں میں تقسیم کیا گیا ہے. جیسے انہوں نے لکھا ہے اس کے مطابق آپ نے ٹرانسلیشن کرنا ہے.
کیا ہے؟ کرۂ ارض کے خشکی کے حصہ کو 5 حصوں میں تقسیم کیا گیا ہے، یا زمین کے خشکی کے حصہ کو 5 حصوں میں تقسیم کیا گیا ہے۔ پھر اس کے نام بھی انہوں نے بتائے ہیں۔ نام ان 5 قسمت ازین قرار است۔ ان 5 حصوں کے نام یہ ہیں، ازین قرار است یہ ہیں، یعنی اس ترتیب سے ہیں۔ ان 5 حصوں کے نام یہ ہیں: نمبر 1 ایشیا، نمبر 1 آسیا، آسیا کو آپ نے ایشیا لکھنا ہے اردو میں۔ نمبر 2 اروپا، اروپا فارسی زبان میں ہے تو یورپ لکھیں گے آپ اردو میں۔ نمبر 3 افریقہ، تو اس کو آپ افریقہ لکھیں گے۔ نمبر 4 امریکائی شمالی و جنوبی، اس کو آپ شمالی اور جنوبی امریکہ، شمالی اور جنوبی امریکہ۔ 5 آسٹریلیا، آسٹریلیا کو آپ لکھیں گے آسٹریلیا، کیونکہ جو فارسی کے حروف تہجی ہیں اس میں ٹے نہیں ہے تو اس لیے انہوں نے آسٹریلیا لکھا ہے، تو اس کو آپ لکھیں گے آسٹریلیا۔ آگے کیا لکھتے ہیں؟ ہر یک ازین قسمت ہا بکشور ہائے مختلف تقسیم شده است۔ ہر یک ازین قسمت ہا بکشور ہائے مختلف تقسیم شده است۔ ان تمام حصوں میں، ہر یک ازین قسمت ہا، ان تمام حصوں میں بکشور ہائے مختلف تقسیم شده است، مختلف ممالک کو تقسیم کیا گیا ہے۔ یعنی یہ جو 5 آپ کو بتائے کہ 5 بڑے جو ہیں حصے ہیں خشکی کے، ان میں مختلف ممالک جو ہیں وہ ہیں، تو وہ کہتا ہے ہر یک ازین قسمت ہا، ان 5 حصوں میں بکشور ہائے مختلف تقسیم شده است، مختلف ممالک کو تقسیم کیا گیا ہے، یعنی مختلف ممالک ان میں موجود ہیں، مختلف ممالک کو تقسیم کیا گیا ہے ان میں۔ وہ مردم در ہر کشورے، اور لوگ، مردم ہے نا لوگ، و مردم در ہر کشورے، ہر ملک کے لوگ، ملتے کے دارائے، جو بھی مذہب ان کا ہے، زبان و دین جداست، ان کی زبان اور ان کا مذہب الگ الگ ہیں۔ جس قوم سے بھی ان کا تعلق ہے، ملتے کے دارائے، جس قوم سے ان کا تعلق ہے، ان کا زبان اور مذہب الگ الگ ہے۔ زندگی میں کند، زندگی بسر کرتے ہیں۔ ایک بار پھر دیکھ لیجئے، ان تمام حصوں میں ملک تقسیم ہوتے ہیں، اور ہر ملک کے لوگ ایک قوم کے ساتھ جس کے ساتھ ان کا تعلق ہے، ان کا دین اور زبان جداگانہ ہے، الگ الگ ہے، زندگی بسر کرتے ہیں۔ یعنی یہ جو 5 حصے خشکی کے بڑے ہیں، اس میں جتنے بھی ممالک کے لوگ ہیں، ان کے جس قوم سے بھی ان کا تعلق ہو، ان کی زبان اور ان کا دین جو ہے، مذہب جو ہے وہ الگ ہے، اور وہ زندگی بسر کرتے ہیں۔ مثال کے طور پہ ایرانی در ایران زندگی میں کند، ایرانی ایران میں زندگی بسر کرتے ہیں، و زبانش فارسی است، اور یہی جو پرشین زبان ہم پڑھ رہے ہیں تو یہ زبان ایران والوں کی ہے، اس لیے وہ کہتے ہیں و زبانش فارسی است، اور ان کی زبان فارسی ہے۔ انگلیسی در انگلستان زندگی میں کند، اور انگریز جو ہیں وہ انگلستان میں زندگی بسر کرتے ہیں، انگریز برطانیہ میں یا انگلستان میں زندگی بسر کرتے ہیں۔ و زبانش انگلیسی است، اور ان کی زبان انگریزی ہے۔ کشمیری در کشمیر زندگی میں کند، کشمیری کشمیر میں زندگی بسر کرتے ہیں۔ و زبانش کشمیری است، اور ان کی زبان کشمیری ہے۔ مردم میں دنیا دین ہائے مختلف دارند، مردم ابھی میں نے بتایا کہ لوگ، دنیا کے لوگ مختلف مذہب رکھتے ہیں، یعنی دنیا کے لوگوں کا تعلق مختلف مذاہب سے ہے۔ مثل لکھتا ہے مسیحی، جیسے عیسائی، مسلمان، براہمن و بودھیائی اور بودھی، یعنی دنیا کے لوگ جو ہیں مختلف مذاہب سے تعلق رکھتے ہیں۔ مثال کے طور پہ چند مذاہب کے نام انہوں نے یہاں لکھے ہیں، جیسے عیسائی، مسلمان، براہمن اور بودھیائی۔ تمرین تک یا ایکسرسائز تک آپ کا یہ لیسن کمپلیٹ ہوا۔ آئیے دیکھتے ہیں کہ تمرین میں کون سے سوالات ہیں۔ سوال نمبر 1 ہے، سوال ہائی زیر را پاسخ بدہید، آنسر دا فالوئنگ کوشچنز۔ شما اہل کدام کشور ہستید؟ آپ کے لیے سوال ہے کہ آپ کا تعلق کس ملک سے ہے، تو آپ لکھیں گے من اہل ہند ہستم، ہندوستان کو ہند بھی آپ لکھ سکتے ہیں، من اہل ہند ہستم، میں ہندوستان سے تعلق رکھتا ہوں، یعنی میرے ملک کا نام ہندوستان ہے۔
زبان شما چیست؟ تو آپ کی جو بھی زبان ہے تو آپ لکھیں گے زبان من اردو است، زبان من کشمیری است، زبان من فارسی است. جو بھی زبان آپ بولتے ہیں تو آپ لکھیں گے زبان من اردو است لکھ سکتے ہیں. چه دینی دارید، چه دینی دارید، تو آپ کا دین کون سا ہے، مذہب کون سا ہے، تو آپ لکھیں گے من مسلمان ہستم، یا دین من مسلمان است، من مسلمان ہستم. نیکسٹ کوشچن ہے آیا شما زبان فارسی را بلد دارید، تو آپ لکھیں گے بلے، جی ہاں من زبان فارسی بلد ہستم. نیکسٹ ہے آلمانی کجا زندگی می کند، آلمانی یعنی جرمنی کے لوگ کہاں رہتے ہیں، آلمانی در آلمان زندگی می کند. نیکسٹ ہے کشمیری کجا زندگی میں، کشمیری کہاں رہتے ہیں، تو آپ لکھیں گے کشمیری در کشمیر زندگی می کنند. نیکسٹ ہے زبان مردم چین چیست، چین کے لوگوں کی زبان کون سی ہے، تو آپ لکھیں گے زبان مردم چین چینی است، زبان مردم چین چینی است. نیکسٹ کوشچن ہے آپ کا پانچ جملہ سادہ برائے آب و ہوائے کشمیر بنویسد، کشمیر کی آب و ہوا کے بارے میں 5 جملے لکھیے. تو آپ لکھیں گے آب و ہوائے کشمیر خیل ملائم است، آب و ہوائے کشمیر خیل ملائم است. آگے لکھیں گے آپ در زمستان خیل خنک است، زمستان یعنی موسم سرما میں ٹھنڈی ہوتی ہے. و در تابستان خیل گرم است، در فصل پاییز برگ درختان زرد می شوند، و در بہار سبز. تو اس طرح سے آپ اپنی طرف سے بھی مختلف جملے جو ہیں وہ لکھ سکتے ہیں. بار بار آپ اس ویڈیو کلپ کو جو ہیں وہ ریپیٹ کر کے سن سکتے ہیں، دیکھ سکتے ہیں، آپ کی اس میں ضرور رہنمائی ہوگی. نیکسٹ کوشچن ہے ٹرانسلیٹ دا فالوئنگ سینٹینسز انٹو پرشین. یہ جو انگلش میں جملے ہیں ان کو آپ نے پرشین بنانا ہے. ہی از انڈین بٹ لیوز ان ایران. دیکھیے آپ ہی از انڈین بٹ لیوز ان ایران، اس کا پرشین کیا ہوگا، او ہندوستانی است ولے در ایران زندگی می کند. او ہندوستانی است ولے، لیکن ولے کہتے ہیں لیکن کو، ولے در ایران زندگی می کند. نیکسٹ ہے آئی لرن پرشین فرام ایران، میں نے ایران سے پرشین سیکھی. تو لکھیں گے من از ایران فارسی آموختم. ایک بار پھر سن لیجئے من از ایران فارسی آموختم. آگے ہے از دس روڈ لیڈس ٹو جموں، تو آپ لکھیں گے آیا ان را، زیادہ بھی کہتے ہیں راہ بھی کہتے ہیں سڑک کو، آیا ان را با جامو می رساند، آیا ان را با جامو می رساند. نیکسٹ ہے مائی سرونٹ براٹ اے لیٹر فار می. مائی سرونٹ یعنی میرا نوکر میرے لیے ایک خط لایا، تو آپ لکھو گے نوکر من برائے من یک نامہ آورد، نوکر من برائے من یک نامہ آورد. اور آخری ہے اس کا وی اسٹڈیڈ 10 لیسنز آف دس بک، ما 10 درس از ان کتاب خواندیم، ما 10 درس از ان کتاب خواندیم. تو آخری آپ کا یہ ہے کوشچن نمبر 4 ماہ سال انگلیسی و ترجمہ فارسی آن را ازبر کنید. یہ صرف آپ نے یاد کرنا ہے. لرن وٹ دا انگلش کیلنڈر منتھس آر نون ان پرشین، یعنی یہ سال کے 12 مہینوں کے نام ہیں انگلش میں، اور ان کو فارسی میں اگر آپ کو لکھنا ہو تو کیسے لکھیں گے. ویسے تو جو گزشتہ لیسن ہے اس میں ہم نے پڑھے فروردین، اردی، بہشت، خرداد، یعنی وہ سال کے مہینوں کے نام فروردین، اردی، بہشت، خرداد، تیر، مرداد، شہریور، مہر، ابان، آذر، دہی، بہمن، اسفند. یہ 12 مہینوں کے نام تھے جو ایرانی مہینوں کے. تو یہ ہیں انگلش میں، جیسے جنوری، فیبروری ہے، تو ان کو فارسی میں اگر آپ لکھیں گے تو کیسے لکھیں گے. تلفظ کی ادائیگی دیکھ لیجئے. جیسے جنوری کے لیے انہوں نے لکھا ہے جنوری یانویے، یانویے، فیبروری فوریے، مارچ مارس، اپریل اوریل، مئی موئے، جون یوئن، جولائی یوئے، اگست تو اگست کو لکھا ہے انہوں نے اگست، سپٹمبر تو اس کو لکھا ہے انہوں نے ستمبر، تو اکتوبر
اکتوبر کو انہوں نے اکتوبر ہی لکھا ہے. نومبر نوامبر. دسمبر دسمبر کو انہوں نے لکھا ہے دسامبر. ایک بار پھر دیکھ لیجئے. جنوری یانویے، فیبروری فوریے، مارچ مارس، اپریل اوریل، مئی موئے، جون یوئن، جولائی یوئے، اگست اگست، سپتمبر ستمبر، اکتوبر اکتوبر، نومبر نوامبر، دسمبر دسمبر. تو اس طرح سے یہ آپ کا 12واں سبق جو ہے آپ کی 12th کلاس کی پرشین بک کا کمپلیٹ ہوا. یہ آپ ساتھ ساتھ لکھتے بھی جائیے اور یاد بھی کیجیے، اس یقین کے ساتھ کہ آپ کو یہ جتنے بھی اسباق پڑھائے یہ اچھی طرح سے سمجھ آئے ہوں گے. نیکسٹ لیسن تک کے لیے فی امان اللہ.